سوختنی قربانی کے مذبح کا بنایا جانا۔ اور اس نے سوختنی قربانی کا مذبح کیکر کی لکڑی کا بنایا، اس کی لمبائی 5 ہاتھ اور چوڑائی 5 ہاتھ تھی، وہ چوک کھونٹا تھا اور اس کی اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور اس نے اس کے چاروں کونوں پر سینگ بنائے، سینگ اور وہ مذبح دونوں ایک ہی ٹکڑے کے تھے، اور اس نے اس کو پیتل سے منڈھا، اور اس نے مذبے کے سب ظروف یعنی دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنائی، اس کے سب ظروف پیتل کے تھے، اور اس نے مذبے کے لیے اس کی چاروں طرف کنارے کے نیچے پیتل کی جالی کی جھنجری اس طرح لگائی کہ وہ اس کی آدھی دور تک پہنچتی تھی، اور اس نے پیتل کی جھنجری کے چاروں کونوں میں لگانے کے لیے 4 کڑے ڈھالے تاکہ چوبوں کے لیے خانوں کا کام دیں، اور چوبیں کیکر کی لکڑی کی بنا کر ان کو پیتل سے منڈھا، اور اس نے وہ چوبیں مذبے کی دونوں طرف کے کڑوں میں اس کے اٹھانے کے لیے ڈال دیں، وہ کھوکھلا تختوں کا بنا ہوا تھا۔ پیتل کے حوض کا بنایا جانا۔ اور جو خدمت گزار عورتیں خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں، ان کے آئینوں کے پیتل سے اس نے پیتل کا حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنائی۔ مسکن کا صحن۔ پھر اس نے صحن بنایا، اور جنوبی سمت کے لیے اس صحن کے پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے تھے، اور سب ملا کر 100 ہاتھ لمبے تھے، ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے پیتل کے 20 خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور شمالی سمت میں بھی وہ 100 ہاتھ لمبے اور ان کے لیے 20 ستون اور ان کے واسطے 20 ہی پیتل کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور مغربی سمت کے لیے سب پردے ملا کر 50 ہاتھ کے تھے، ان کے لیے 10 ستون اور 10 ہی ان کے خانے تھے، اور ستونوں کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور مشرقی سمت میں بھی وہ 50 ہی ہاتھ کے تھے، اس کے دروازے کی ایک طرف 15 ہاتھ کے پردے اور ان کے لیے 3 ستون اور 3 خانے تھے، اور دوسری طرف بھی ویسا ہی تھا، پس صحن کے دروازے کے ادھر اور ادھر 15 ہاتھ کے پردے تھے، ان کے لیے 3 ستون اور 3 ہی 3 خانے تھے، صحن کے گردا گرد کے سب پردے باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے تھے، اور ستونوں کے خانے پیتل کے اور ان کے کنڈے اور پٹیاں چاندی کی تھیں، ان کے سرے چاندی سے منڈے ہوئے اور صحن کے کل ستون چاندی کی پٹیوں سے جڑے ہوئے تھے، اور صحن کے دروازے کے پردے پر بیل بوٹے کا کام تھا، اور وہ آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی 20 ہاتھ اور اونچائی صحن کے پردوں کی چوڑائی کے مطابق 5 ہاتھ تھی، ان کے لیے 4 ستون اور 4 ہی ان کے واسطے پیتل کے خانے تھے، ان کے کنڈے چاندی کے تھے اور ان کے سروں پر چاندی منڈی ہوئی تھی، اور ان کی پٹیاں بھی چاندی کی تھی، اور مسکن کی اور صحن کے گردا گرد کی سب میخیں پیتل کی تھیں۔ مسکن میں کون کون سی دھاتیں استعمال ہوئیں؟ اور مسکن یعنی مسکن شہادت کے جو سامان لاویوں کی خدمت کے لیے بنے اور جن کو موسیٰ کے حکم کے مطابق ہارون کاہن کے بیٹے اتمر نے گنا، ان کا حساب یہ ہے۔ بزلییل بن اوری بن ہور نے، جو یہودا کے قبیلے کا تھا، سب کچھ جو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا بنایا، اور اس کے ساتھ دان کے قبیلے کا اہلیاب بن اخیسمک تھا، جو کندہ کار اور ماہر کاریگر تھا،
اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک کتان پر بیل بوٹے کاٹتا تھا۔ سب سونا جو مقدس کی چیزوں کے کام میں لگا، یعنی ہدیے کا سونا 29 قنطار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 730 مسکال تھا، اور جماعت میں سے گنے ہوئے لوگوں کے ہدیے کی چاندی 100 قنطار اور مقدس کی مسکال کے حساب سے 1775 مسکال تھی۔ مقدس کی مسکال کے حساب سے فی آدمی جو نکل کر شمار کیے ہوں میں مل گیا، 1 بیکا یعنی نیم مسکال 20 برس اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے لیا گیا تھا۔ یہ 6,03,550 مرد تھے۔ اس 100 قنطار چاندی سے مقدس کے اور بیچ کے پردے کے خانے ڈھالے گئے، 100 قنطار سے 100 ہی خانے بنے، یعنی 1 قنطار ایک خانے میں لگا، اور 1775 مسکال چاندی سے ستونوں کے کنڈے بنے، اور ان کے سرے مڑھے گئے، اور ان کے لیے پٹیاں تیار ہوئیں، اور ہدیے کا پیتل 70 قنطار اور 2400 مسکال تھا۔ اس سے اس نے خیمہ اجتماع کے دروازے کے خانے اور پیتل کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور مذبح کے سب ظروف اور صحن کے گردا گرد کے خانے اور صحن کے دروازے کے خانے اور مسکن کی میخیں اور صحن کی چاروں طرف کی میخیں بنائیں۔ کاہنوں کے